آپ لے آئیں کسی سے تعویذ اور آپ باندھیں گلے میں، بازو میں، پیر میں، آپ کے درد دور ہو جائے گا، مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام پہنچے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ بالاتفاق تمام انبیاء ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قسم کی قومیں تھیں، مختلف قبائل تھے، مختلف حالات تھے، مختلف علاقے تھے۔ دنیا کے ہر کونے میں جب بھی کبھی کوئی نبی آیا، اس کا ایک ہی منہج تھا، اس کا ایک ہی پیغام رہا، وہ ایک ہی مشن کو لے کر آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی دعوت کیا تھی؟ ایک دعوت، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو اس کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ گے تو اس کے سامنے اپنی مشکلات کا حل پیش کرنا چاہو گے، تلاش کرنا چاہو گے تو اس قادر مطلق کے آگے۔ یہ خوبی اور یہ وصف اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دربار پہ جاؤ اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ پہ جاؤ اور چادر چڑھاؤ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ سب بیکار بات ہے، یہ سب لغو بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایسا ہوا ہے، دلیل کیا ہے؟ ہوتا ہے، ایک شخص کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ فلاں بابا کے مزار پہ گیا، اس نے منت مانگی، چادر چڑھائی اور اس کے دوسرے سال ہی اولاد ہو گئی۔ تو میرے بھائی اگر یہی دلیل ہے کہ جی لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کی جو مشکلیں ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ بابا تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے کرنی والے ہیں، یہ ان کی ہماری ان تک اور ان کی پروردگار تک، یہ دلیل ہے کہ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، لہذا مسائل حل ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی آپ کو معلوم ہے ہندو جب مورتی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی نظریں چڑھاتا ہے، وہ بھی دعائیں مانگتا ہے، اس کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ عیسائی گرجا گھر میں جا کے گھنٹی بجاتا ہے، پادری اس کے لیے دعا کرتا ہے، مسائل اس کے بھی حل ہوتے ہیں۔ یہودی اپنے طریقے سے شرک کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، مسائل تو ان کے بھی حل ہوتے ہیں۔
آپ لے آئیں کسی سے تعویذ اور آپ باندھیں گلے میں، بازو میں، پیر میں، آپ کے درد دور ہو جائے گا، مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، وہی حل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ آزماتا ہے آپ کو کہ آپ جس شرک کے راستے پہ چلے، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کو آپ نے واسطہ اور وسیلہ بنا لیا، اللہ آپ کو آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنی توحید میں پکا ہے یا نہیں، یا یہ بہک جاتا ہے۔ اور لوگوں کی اکثریت بہک جاتی ہے اپنے رب کو چھوڑ کے۔ پھر آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی ملک کا کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کا کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی درگاہ مشہور نہ ہو، مشہور نہ ہو، اور سب کے بارے میں یہی باتیں ہیں کہ جی یہاں پر بڑے کرنے والے ہیں اور ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، تمام انبیاء نے اپنی امت کو آ کر یہی پیغام دیا کہ لوگوں شیطان کے جال میں نہ پھنس جاؤ، یہ شیطان کا بڑا سنہری اور پرفریب جال ہے کہ وہ لوگوں کو یہ جھانسا دیتا ہے کہ یار آپ تو بڑے گناہگار ہیں، آپ تو بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں، یہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو لہذا آپ انہیں واسطہ اور وسیلہ بناؤ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی سند نازل نہیں کی، ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی، ایسا کوئی پیغام نہیں دیا۔ سارے انبیاء یہ کہتے رہے کہ بھائی ایمان لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ سب کو یہ عقیدہ اپنانا ہوگا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ یہ سب جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی تم نے شجر اور درخت اور جتنے بھی تم نے واسطے اور وسیلے کے ذرائع بنائے ہوئے ہیں، ان سب کا انکار کرو، اس سب کی نفی کرو، اس سب کو، ان عقائد کو اپنے پیروں تلے رون دو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔